بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت غالب آئی تو آپ نے مروان بن حکم کو والی مدینہ مقرر کیا۔ مروان بن حکم نے والی مدینہ مقرر ہوتے ہوئے باغ فدق کا معاملہ چھیڑ دیا اور امیر معاویہ کو لکھ بھیجا کہ باغ فدق میرے قبضے میں دے دے۔ یاد رہے فدق پیغمبر آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مخصوص حصہ تھا جو مسافروں کے لیے وقف تھا اور جس کی درخواست سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی سے کی تھی کہ باغ فدق انہیں ہبہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے بھی باغ فدق کو اسی طریقے پر رہنے دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے بھی اس کو مصارف کو نہ چھیڑا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عثمان کا خلافت کا آغاز ہوا، مگر آپ نے بھی اس کو جو کا تو ہی رہنے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اس کو اسی طرز پر برقرار رکھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور مروان بن حاکم مدینے پر گورنر مقرر ہوا تو اس نے حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ یہ یعنی باغ فدق میرے قبضے میں دے دیا جائے۔ پس امیر معاویہ نے مروان کی درخواست کو قبول کیا اور فدق مروان قبضے میں دے دیا۔ جتنا عرصہ باغ فدق مروان کے قبضے میں رہا وہ اس کے پھل 10,000 دینار سالانہ کے حساب سے فروخت کرتا رہا۔ جب کسی بات پر مروان کی حضرت امیر معاویہ سے ناراضگی ہو گئی تو انہوں نے باغ فدق مروان سے واپس لے کر مدینے میں اپنے وکیل کے سپرد کر دیا جو اس کے تمام معاملات کو دیکھتا تھا۔ مروان سے ناراضگی کے بعد ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی درخواست رد کر دی تھی اور باغ فدق اپنے پاس ہی رکھا۔ اس کے بعد جب آپ مروان سے راضی ہوئے تو آپ نے پھر اس کو والی مدینہ مقرر کیا اور اس کی خواہش کے بغیر ہی اس کو فدق دے دیا، اور یہی نہیں بلکہ جتنا عرصہ وہ موصول رہا اس تمام عرصے کی آمدنی بھی اسے واپس کر دی۔ مروان کو جب باغ فدق واپس ملا تو اس نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے دونوں بیٹوں عبد المالک اور عبد العزیز کو دے دیا۔ عبد العزیز بن مروان نے بعد میں اپنا نصف حصہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ہبہ کر دیا۔ پھر جب عبد المالک بن مروان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ولید اور سلمان سے باغ فدق میں ان کا حق مانگ لیا۔ پس ان دونوں نے بھی باغ فدق میں اپنا اپنا حصہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ہبہ کر دیا۔ یوں تمام کا تمام باغ فدق عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر بن عبد العزیز والی خلافت ہوئے تو آپ اور آپ کے عیال کا خرچ فدق سے ہی چلتا تھا، جس کی آمدنی کا پوپیش 10,000 سالانہ تھی۔ آپ نے کرسی خلافت پر مطمئن ہوتے ہی پہلی فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور خلفائے راشدین کے عہد میں جو باغ فدق کے بارے میں معمول تھا وہ دریافت کیا، اور جو حضرت معاویہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ بھی دریافت فرمایا۔ آپ کو جب تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزام کو ایک فرمان لکھا جس کا مضمون یہ تھا: میں تم سے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے فدق کے معاملے میں غور کیا اور اس کے حال سے بحث کی، معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے اسی حال پر واپس کر دوں جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کے عہد میں تھا، اور ان حضرات کے بعد جو کچھ ہوا اسے ترک کر دوں۔ لہذا جیسے ہی تمہیں یہ فرمان پہنچے اس پر قبضہ کر کے کسی ایسے شخص کو اس پر مقرر کرو جو اس میں حق کو قائم کرے۔ محمد بن بشر بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلا کر کہا، یہ 4 یا 5 ہزار دینار لو اور اسے ابو بکر بن حزم کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان میں 5 یا 6 ہزار کتابی کے مال سے شراب مل کریں اور 10,000 دینار ہو جائیں، اور یہ رقم بنی ہاشم میں تقسیم کر دو۔ مرد اور عورت، صغیر و کبیرہ، یعنی سب کے تقسیم کے لحاظ سے مساوات کرنا۔ بس ابو بکر نے فرمان پہنچتے ہی تمام رقم بن ہاشم کے گھرانوں میں تقسیم کر دی۔ یحییٰ بن ابی یعلا کہتے ہیں، جب ابو بکر نے تمام رقم تقسیم کی تو مجھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ نے بلایا اور فرمایا، اللہ کے بندے، امیر مومنین عمر کو فاطمہ بنت حسین کی طرف سے سلام علیکہ۔ میں آپ کے سامنے اسی اللہ کی حمد کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح کرے اور جو بار خلافت ان کے سپرد کیا ہے ان میں ان کی مدد کرے، ان کے دین کی حفاظت کرے۔ امیر المومنین نے جب ابو بکر کو مال تقسیم کرنے کا حکم دیا، یہ وہ امر ہے جو ان سے پہلے ہدایتاً یافتہ آمائے راشدین کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کا علم ہوا، مال ہم میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو اس کا صلہ دے اور ان کو وہ بہترین جزیہ دے جو اس نے اپنے والیوں میں سے کسی کو دی ہے، کیونکہ ہم لوگوں پر مصیبت آ گئی تھی اور ہم اس کے محتاج تھے کہ ہم سے حق کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اے امیر المومنین، میں آپ سے اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس کے پاس کوئی خادم نہ تھا اس نے خادم رکھ لیا، جو برہنہ تھا اس نے لباس پہن لیا، جس کے پاس خرچ نہ تھا اس کو خرچ مل گیا۔ منقول ہے کہ قاصد جب یہ خط لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد بیان کی، اور قاصد کو 10 دینار دیے اور سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 500 دینار کا حکم دیا، اور اس کے جواب میں ایک خط لکھوایا جس میں ان کے اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اس حق کا ذکر کیا جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے واجب کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کرام کی حد درجہ عزت و تکریم فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سید فاطمہ بنت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم ان سے ملنے گئی تو آپ نے ہر پہرے دار خواجہ سرا کو وہاں سے ہٹا دیا کہ کوئی غیر خواتین اہل بیت کو دیکھنے نہ پائیں، اور پھر آپ نے دختر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، روئے زمین پر کوئی خاندان مجھے آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں، اور آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں، اور آپ لوگ تو مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ
العزیز پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نازل فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔